आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ से मैं इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 18वां पारा सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 27 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 27। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अौहैना इलैहि अनिस्नइल फुल्का बिअअयुनिना व वहयिना फ़इज़ा जाअ अम्रुना व फ़ारत तनूर फ़स्लुक फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजैनि इस्नैनि व अहलका इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु मिनहुम व ला तुख़ातिबनी फ़िल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद के लिए मदद चाही, दुआ मांगी कि या अल्लाह इन्होंने मुझे झुठला दिया है, मैंने इन तक तेरा पैगाम पहुंचाया मगर ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इन्होंने मेरी तकज़ीब की, ये ताने देते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं और मेरी दिल आज़ारी करते हैं, तो मेरी मदद फरमा। अल्लाह पाक ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। फ़अौहैना, तो बस वही भेजी हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, मेरे अल्लाह ने वही भेजी इलैहि उनकी तरफ, अनिस्नइल फुल्का कि तैयार करें एक कश्ती। अनिस्न यानी सनत व हिरफत, सनत इससे बनता है यानी बड़ी महारत से खूबसूरती से एक तैयार करें कश्ती। बेअयुनिना, हमारी आंखों के सामने, हमारी निगरानी में। वह वाहयना, और जैसे जैसे हम वही कर रहे हैं, जैसे जैसे आपको कश्ती बनाने का तरीका सिखाते हैं, वही कहते हैं ना फितरी इल्म को, जो अल्लाह ताला की तरफ से वदीयत होता है नबियों को और नबी आगे फिर अवाम में देते हैं। तो हम आपको इल्म फितरत अता करते हैं कि किस तरीके से कश्ती बनाई जाती है। ये देखें, यहाँ से हमें पता चलता है कि फ़न कश्ती और ये जहाज़रानी और तरक्की करते करते फिर आगे चला जाता है। इसकी बुनियाद अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इस दुनिया में रखी। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कश्ती बनाने का फ़न सिखाया, पानी ऊपर कैसी तैरती है, और आज ये इसलिए बड़े बड़े जहाज़ उसी से आगे तरक्की करते करते यहाँ तक ये हमारे पास पहुँच गए हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमारी बराह रास्त निगरानी और रहनुमाई में जैसे जैसे हम बताते जाते हैं, आप ऐसे एक कश्ती तैयार करें। फ़इज़ा जाअ अम्रुना, और जब कश्ती तैयार हो गई तो फिर अल्लाह का हुक्म आ गया, हुक्म अज़ाब आ गया। कश्ती की तैयारी की देर थी, और पीछे हमने पढ़ा है ना कि जब कश्ती तैयार हो रही थी तो वो मुशरिकीन कुफ़ार जब पास से गुजरते थे तो मजाक उड़ाते थे ईमान वालों का और नूह अलैहिस्सलाम का कि ये देखें, ये पहाड़ी इलाका है, ये बेआबान जंगल हैं, और ये यहाँ पे तो बारिश भी इतनी नहीं होती, तो यहाँ के लिए ये क्या बना रहे हैं कि कहते हैं ये पानी पे तैरेगी। तो वो मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन देखें, नबी तो नबी है, उसको तो पता है हकीकत का। ईमान वालों की ईमान का लेवल देखें कितना था कि वो फिर भी यकीन करते थे कि जो हमारा अल्लाह कह रहा है और जो नबी कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। गो थोड़े थे लेकिन यकीन कामिल आप देखें कैसे है, और उन लोगों का ठट्ठा और मजाक देखें। अल्लाह ने फरमाया कि जब कश्ती तैयार हो गई तो मेरा हुक्म आ गया। वफारत तनूर, और उबलना शुरू हो गया तनूर। ये एक तनूर था, कोई जगह थी जिसको अल्लाह ताला ने बताया था कि जब मेरा अजाब शुरू होगा, पानी आना शुरू होगा, तो यहां से जब पानी निकलना शुरू होगा तो ये मेरा अजाब होगा। यानी अगर कहीं से और निकलता है तो वैसे चश्मे जारी होते हैं, वो अपनी अल्लाह ताला की कुदरत है। ये इस तनूर से जब इस जगह से पानी निकलेगा तो समझ लें कि ये वो रब का अजाब है पानी, क्योंकि इब्तिदा में पानी कम था, लोगों ने उसको अपने लिए शायद वैसे रहमत और अपनी सहूलत के लिए समझा होगा, अपनी ज़रूरत के लिए समझा होगा। तो वो तंदूर उबलना शुरू हो गया। फसलुक फीहा मिन कुल्लि ज़ौजैनि इस्नैन, अल्लाह ने फरमाया तो पस बिठा ले इस कश्ती के अंदर, कुल्ले हर एक, ज़ौजैन जोड़ा, अस्नैन दो। अब इसके दो मानी उलमा ने किया है कि दो दो जोड़े भी है और एक जोड़े के अंदर दो होते हैं, दोनों चीजें, दोनों मानी ठीक हैं। तो हर चीज का जोड़ा जोड़ा रख लिया, दो जोड़े रख लिए। व अहलका, और अपने जो अहल हैं। अब देखें यहाँ पे ईमान वालों की अल्लाह ताला कितनी तारीफ फरमा रहे हैं कि ईमान वालों को नबी का अहल कह रहे हैं, हालांकि अहल घर वाले होते हैं। इसके अंदर अल्लाह पाक ने इस अहलका में नबी के घर वाले भी जो ईमान वाले थे और जो बाकी ईमान वाले थे उनको भी शामिल कर दिया। तो आज हम भी अगर कुरान पे सही पढ़ने वाले हों
تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے والے ہوں تو اس قرآن کے حکم کے روح سے انشاءاللہ قیامت والے دن ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نبی کے اہل والے معاملے فرمائے گی انشاءاللہ۔ تو ایمان والوں کو بھی اور گھر والوں کو بھی بٹھا لیں، الا من سبق علیہ القول منہم، ہاں سوائے ان کے کہ جن کے خلاف پہلے ہی اللہ کی بات ہو چکی ہے، اللہ جن کے بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں۔ یعنی وہ کون تھے خصوصی جن کا ذکر ہے؟ ایک تو وہ جو کافر مشرک تھے جو مانتے نہیں تھے، جن کے خلاف بد دعا کی تھی حضرت نوح علیہ السلام سے، اور دوسرے اپنی نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک بیٹا کنان تھا، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جن کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کو چھوڑ کے باقیوں کو اٹھا لے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، میرے رب کی کتنی سخت بات ہے، اے نوح علیہ السلام ہرگز مخاطب نہ ہونا ہم سے، ہمیں خطاب نہ کرنا، ہمارے سے دعا نہ کرنا، ہمارے سے سفارش نہ کرنا، فی الذین ظلموا، ان سب لوگوں کے بارے میں جو ظالم ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور جن کی محبتیں کافروں کے ساتھ ہیں بجائے اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ۔ یہ اصل میں وہی بات ہے، بیوی اور بیٹے کی بات ہو رہی ہے۔ بیٹے کو آواز بھی دی تھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا، لیکن وہ واپس نہیں آیا اور پھر دعا بھی مانگی گی۔ اللہ آپ نے کہا تھا میرے اہل کو بچا لے گا، یہ تو میرا اہل ہے۔ اللہ نے کہا اس کے اعمال غیر صالح ہیں۔ آج اگر کوئی کلمہ پڑھ کے اعمال غیر صالح کرتا ہے تو کیا وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سے زیادہ برتر ہو جائے گا؟ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، بہت سارے کاموں میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے شیطان نے، اور ہم غلط کام کرتے جا رہے ہیں اور مسلسل کرتے جا رہے ہیں، صرف اس ایک آسرے پہ کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم تو بڑے چہیتے ہیں۔ نہیں، فائدہ بہت ملے گا، ایک کا 10 گنا ملے گا، ایک کا 100 گنا ملے گا، ایک کا اللہ کی شان کے مطابق ہے، گناہ کوئی 1000 والی بات ہی نہیں ہے، لیکن ایمان کی صورت میں اگر ایمان ہے، قرآن کے مطابق زندگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، آپ کے سیرت کے مبارک اعمال ہیں، تو یہ لازماً ملیں گے، اس میں کوئی شک بات نہیں ہے، بہت بڑھ کے اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا جو اللہ کا حکم انصاف ہے اس میں کوئی رکاوٹ آ ہی نہیں سکتی، مخلوق کو اجازت ہی نہیں ہے اللہ کے قانون انصاف کے اندر بولنے کی۔ 950 سال رب کی خدمت کرنے والا، رب کی بات ماننے والا، پتھروں کے کھا کے اس کے اندر اتنے پتھر کے ڈوب جاتے تھے، جبریل امین آگ کو نکالتے تھے، اس کے لیے اللہ یہ حکم دے رہے ہیں۔ تو آج آپ اور میں کہاں پہ کھڑے ہیں یہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں، قرآن ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں، سچی بات بتا رہے ہیں۔ اس شخص کے لیے اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ہم لازماً ان کو غرق کریں گے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ بے شک یہ سارے اللہ کے نافرمان اور دین سے دور کافروں کے ساتھ محبت رکھنے والے، ان کو ہم لازماً غرق کریں گے، ان کو ہم ڈبو کے چھوڑیں گے۔ یہاں پہ کوئی دعا قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں شیطان کے اس دھوکے سے نکال کے اس قرآن کے ساتھ جوڑے اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وَإِذَا اسْتَوَيْتَ، اللہ فرماتے ہیں کہ بٹھاؤ ان کو، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، آرام سے، اعتدال کے ساتھ، تسلی سے بیٹھیں اس کے اوپر۔ کیوں؟ آپ کو تو اللہ نے بچانا ہے ہر حال میں، پانی زیادہ ہو یا کم ہو، بے فکر ہو کے تویت برابر بالکل اعتدال کے ساتھ آرام کے ساتھ بیٹھیں۔ انتا، آپ، وَمَن مَعَکَ، آپ اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں، تسلی سے آرام سے بیٹھیں، آپ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، علی الفلک، اس کشتی کے اندر۔ اور جب بیٹھ جائیں تسلی سے آرام سے اپنی سیٹ پہ، پھر کہیں فَقُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، تو پس پھر کہیں، دعا کریں، سب تعریف اس اللہ کی ہے، ساری تعریف اس اللہ کی ہے، نجانا من القوم الظالمین، کہ جس نے نجات دی ہمیں ان ظالم قوم سے، شرک والوں سے، تکلیف پہنچانے والوں سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان ہر حال میں شکر ادا کرے، اس بات پہ خوشی نہ کرے کہ اس کو تکلیف دینے والے مر رہے ہیں، نہ ان پہ خوشی کرے اور نہ ان کے اوپر غم کرے کہ یہ کیوں مر رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ نہ خوشی کرے نہ غم کرے کسی پہ، صرف اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھا رہے ہیں ایمان والوں کو اس قرآن کے ذریعے سے کہ رب کا شکر ادا کریں۔ وَقُلْ، اور کہیں، رب، یہ دعا مزید دعا مانگیں۔ اللہ دعا سکھا رہے ہیں اپنے نوح علیہ السلام نبی رسول کو اور اس کے ذریعے ان کے ساتھ ایمان والوں کو، اور آج قرآن کے ذریعے سے ہمیں، کہ دعا کریں، کہہ دیں، قل رب انزلنی، اے ہمارے رب اتار مجھ کو، منزلن، اتارنا، منزل پہ پہنچانا، مبارکن، جو بہترین ہو،
اس جگہ پہ ہماری اس کشتی کو پہنچا، اس منزل پہ ہمیں پہنچا جو برکت والی ہے، جو تیری پسندیدہ ہے، جہاں بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ حالات کیسے بھی ہوں، بے شک دکھ ہوں، پریشانی ہو، خوشحالی ہو، ہر حال میں رب کا شکر ایمان کی نشانی۔ ہر حال میں رب کے شکر جو ہے یہ ایمان کی نشانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اندر بیٹھ جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، جب کشتی چل پڑے تو پھر کہیں، دعا کریں کہ اے میرے رب تو ہم کو مبارک جگہ پہ اتارنا، جہاں تو اتارے گا وہ بھلائی والی جگہ ہمارے لیے بنا دینا۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، تجھ سے زیادہ منزل پہ پہنچانے والا کون ہے؟ بہترین منزل پہ، بھلائی کی منزل پہ، جو آخری منزل ہے، قبر بھی ایک منزل ہے، اس میں بھی تجھ سے زیادہ بھلائیاں کرنے والا کوئی نہیں، آخرت میں بھی تجھ سے زیادہ بھلائیاں کرنے والے، تو سب سے بہترین منزل پہ پہنچانے والا رہبر برحق ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح منزل پہ پہنچائے۔ یعنی اترتے وقت بھی دعا سکھائی، ہر حال میں اللہ کا ذکر ہے، بیٹھتے وقت بھی دعا سکھائی، اور دشمنوں کے مرنے پہ خوشی کا نہیں کہا، اور نہ ہی اللہ کے نافرمانوں کے مرنے پہ غم کی اللہ پاک نے تعلیم دی، شکر کی تعلیم دی، جس کو ہر حال میں کرنا ہے، خوشحالی ہو یا پریشانی ہو، ہر حال میں اس رب کا شکر، اور ہر حال میں اس رب سے دعا کہ یا اللہ تو ہماری اس دنیا کے اندر، قبر کے اندر، آخرت کے اندر بہترین بھلائی والی مبارک منزل ہمیں عطا فرما۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔